نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد 24ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 24ویں پارے کے ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تصرف کے بارے میں ذکر کیا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ ہر جاندار کی روح اللہ تعالیٰ کے قبضے، تصرف اور اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں روح کو قبض کر لیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں واپس کر دیتے ہیں۔ جیسے انسان سو جاتا ہے تو روح ایک حیثیت سے قبض ہو جاتی ہے اور بیداری کے وقت واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ بسا اوقات نیند میں روح قبض ہوتی ہے اور بالکل واپس نہیں ہوتی، یعنی موت واقع ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے بارے میں فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ آیت گناہگاروں کے لیے بہت ہی امید افزا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ جس دین کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں وہ تو اچھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں، مثلا زنا، قتل، شراب وغیرہ، اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیا ہماری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بڑے سے بڑا گناہ حتیٰ کہ کفر اور شرک ہی کیوں نہ ہو، بس بندہ صدق کے دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ سور پھونکے جانے کی وجہ سے سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر سب مر جائیں گے، اور جو پہلے مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سور پھونکنے کے اثر سے جو موت واقع ہوگی اس سے جبریل، اسرافیل، میکائیل اور عزرائیل علیہ السلام محفوظ رہیں گے، لیکن بعد میں ان کو بھی موت آ جائے گی اور سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے ذکر کیا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا۔ اللہ نے یہاں جہنم کا ذکر کیا کہ کفار کو جہنم کی طرف کھینچا جائے گا، جب جہنم کے پاس آئیں گے تو دروازے کھل جائیں گے۔ آگے جنت کے متعلق فرمایا کہ جب جنت والے جنت کو آئیں گے تو ان کے آنے سے پہلے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ قید خانے اور مہمان خانے میں فرق ہوتا ہے۔ جب قیدی کو جیل کی طرف لے جاتے ہیں تو جیل کا دروازہ بند ہوتا ہے، قیدی کے پہنچتے ہی دروازہ کھولا جاتا ہے، پھر قیدی کو اندر کر کے پھر دروازہ بند کیا جاتا ہے۔ لیکن جب مہمان نے آنا ہوتا ہے تو مہمان کے آنے سے دروازہ پہلے کھلا ہوتا ہے تاکہ مہمان کو انتظار نہ کرنی پڑے۔ تو کافر جب جہنم میں جائیں گے تو پہلے جہنم کے دروازے بند ہوں گے، اس وقت جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، پھر ان کو داخل کر کے پھر جہنم کے دروازوں کو بند کیا جائے گا۔ جبکہ مسلمان جب جنت کو جائیں گے تو ان کے انتظار میں پہلے سے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے۔ آگے سورۃ المؤمن شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کے اندر فرعون کی قوم کے ایک مرد مومن کا ذکر ہے جس نے فرعون کے دربار میں بیان کیا تھا۔ اس اعتبار سے سورت کا نام سورۃ مؤمن رکھ دیا گیا ہے۔ 7 سورتیں ہیں جن کے شروع میں حامیم آتا ہے۔ سورۃ المؤمن بھی ان میں سے پہلی سورت ہے۔ ان سورتوں کو حوامیم یا آل حامیم بھی کہتے ہیں۔ سورۃ مؤمن، سورۃ حامیم السجدہ، سورۃ شورى، سورۃ زخرف، سورۃ دخان، سورۃ جاثیہ اور سورۃ احقاف۔ یہ سورتیں بڑی شان والی اور فضیلت والی ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات جو بیان ہوئی ہیں، العزیز، عزیز ہیں یعنی غالب ہیں، العلیم، اللہ تعالیٰ صاحب علم ہیں، غافر الذنب، گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، قابل التوب، توبہ قبول فرمانے والے ہیں، شدید العقاب، سخت سزا دینے والے ہیں، ذی الطول، طاقت والے ہیں۔ یہاں لفظ غافر الذنب آیا ہے۔ غافر کا لفظ غفران سے نکلا ہے، اور غفران کا اصل معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا۔ چونکہ جب انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس کا گناہ چھپ جاتا ہے، اس لیے گناہ کی معافی کو غفران سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آگے کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔
جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ آج تم جس قدر اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو، اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کر دیتے تھے۔ یعنی کفار جب جہنم میں ہوں گے تو اس وقت اپنے آپ سے نفرت کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ افسوس کریں گے کہ ہم نے دنیا میں کفر کا راستہ کیوں اختیار کیا۔ پھر کفار جب جہنم میں ہوں گے تو سوال کریں گے، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، کہ ہمارے رب 2 مرتبہ آپ نے ہمیں موت دی، 2 مرتبہ زندگی، اور اگر ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں کیا اب واپس جانے کی کوئی صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ یہاں 2 موتوں کا ذکر ہے، ایک موت پیدائش سے پہلے کی، یعنی انسان کچھ بھی نہیں ہوتا، اور دوسری جب دنیا میں انسان آ جاتا ہے اور زندگی کے آخر میں انسان کو موت ملتی ہے۔ 2 زندگیوں کا ذکر ہے، ایک پیدائش والی ہے اور دوسری حشر والی زندگی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات اور دیگر دلائل دے کر فرعون، حامان اور قارون کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا۔ جب لوگ ایمان لانے لگے تو فرعونیوں نے تجویز پیش کی کہ ان کے ایمان لانے والے مردوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو تاکہ انہیں لونڈیاں بنا کر ان سے خدمت لے سکیں۔ قتل کرنا یا تو اس وجہ سے تھا کہ ان کی نسل نہ بڑھے، یا پھر اس وجہ سے تھا کہ یہ لوگ ڈر جائیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربی اللہ وقد جاءكم بالبینات من ربکم۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتا تھا، تو فرعون ہی کے خاندان کا ایک بندہ تھا، وہ اٹھا جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ اس نے فرعون اور آل فرعون کو سمجھایا کہ کیا تم ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو فرما رہے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر بھی آئے ہیں؟ اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ کا وبال خود انہیں کے اوپر پہنچے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور مومنین سے نصرت کا وعدہ کیا ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنے نبیوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی دنیاوی مدد اور نصرت بھی کرتے ہیں۔ اکثر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تو یہ وعدہ دنیا میں ان کی موجودگی میں پورا ہوا، جیسے غزوہ بدر میں اور فتح مکہ کے موقع پر، اور بعض انبیاء علیہ السلام جیسے حضرت یحییٰ، حضرت زکریا اور حضرت شعیب علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے دشمنوں سے انتقام لینے کی صورت میں پورا ہوا کہ کفار کو یا تو تباہ و برباد کر دیا یا مغلوب کر دیا، اور آخرت میں انبیاء علیہ السلام اور مومنین کے لیے مدد اور نصرت کا خصوصی وعدہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ صبر کریں، نمبر 2 اللہ سے معافی مانگیں اپنے ان معاملات کی جو آپ کے شان کے لائق نہیں تھے، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کریں۔ یہ بات کئی دفعہ گزر گئی ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یعنی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ امت کو سبق دینا مقصود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود اتنی کثرت سے استغفار کرتے ہیں اور اپنے ایسے کاموں پر معافی مانگتے ہیں جو حقیقت میں گناہ بھی نہیں ہوتے، تو جو لوگ معصوم نہیں ہیں انہیں بطریق اولا معافی مانگنی چاہیے۔ اب ذہن میں آئے گا کہ کون سے ایسے باتیں ہیں جن پر نبی علیہ السلام معافی مانگتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب نماز کا سلام پھیرتے تو نبی علیہ السلام 3 مرتبہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ صحابہ کرام رات تہجد میں گزار دیتے اور صبح کے وقت استغفار کرتے۔ اس استغفار کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ما عبدناک حق عبادتک، کہ یا اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق ہے اس طرح ہم عبادت نہ کر سکے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا۔ اللہ نے جو انعامات اپنے بندوں کو دیے ہیں ان میں سے 2 نعمتیں رات اور دن بھی ہے۔ دن کو اس لیے بنایا کہ انسان روشنی میں اپنے کام کاج اور دیگر معاملات دیکھ اور چلا سکے، جب تھک جاتا ہے تو اللہ نے سکون اور آرام کے لیے رات بنائی،
اندھیرا چھا جاتا ہے اور انسان رات کو سکون حاصل کرتے ہیں۔ آگے علم غیب اور مختار کل کی نفی کی گئی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَّصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے گئے، ان میں سے بعض کے حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے اور بعض کے حالات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے۔ مشرکین روزانہ نئے نئے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہاں انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جواب دیا جا رہا ہے کہ معجزہ دکھانا کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے دکھایا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام اختیارات یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ۔ جب پیغمبر کفار کے سامنے کھلی کھلی نشانیاں پیش کرتے تو کفار اپنے علم پر ناز کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ یہاں علم سے مراد دنیاوی علم ہے، ظاہری علم و فن ہے اور ہنر ہے۔ اس پر یہ کافر لوگ کرتے تھے کہ ہم کلمہ کیوں قبول کریں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو ایمان قبول کرنے لگے۔ یہ نزع کی حالت کے وقت کا ایمان تھا اور ایسا ایمان معتبر نہیں، تو انہیں نقصان ہی اٹھانا پڑا، کیونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ جب تک انسان کا غرغرہ شروع نہیں ہوا یعنی سانس نہیں اکھڑی، اس سے پہلے توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ جب انسان کی روح نکل رہی ہے پھر انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آگے سورۃ حامیم السجدہ شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام فصلت بھی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر بیت اللہ میں تشریف فرما تھے۔ ابو الولید عتبہ بن ربیعہ اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ آپ کو حکومت چاہیے تو ہم آپ کو اپنا حاکم بنا لیتے ہیں، اگر پیسے چاہیے تو ہم پیسے اکٹھے کر کے آپ کو پیسے دیتے ہیں، اگر آپ پر کسی جن کا اثر ہے نعوذ باللہ تو علاج کرواتے ہیں، لیکن آپ اپنی تبلیغ چھوڑ دیں، ہمارے مذہب اور ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اس سورت کی تلاوت شروع کر دی، سورۃ حامیم السجدہ کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو ابو الولید پر خوف طاری ہو گیا اور اس نے اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر رکھ دیا اور کہا کہ میں خاندان اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ رک جائیں اور آگے نہ پڑھیں۔ یہ ڈر گیا کہ کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ پھر واپس آ کر لوگوں کو کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کی مخالفت نہ کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ضد کا ذکر کیا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ کفار کہتے تھے کہ جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے لیے ہمارے دل پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ پڑے ہوئے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے، آپ اپنا کام کریں اور ہم اپنا کام کریں۔ حالانکہ پردہ نہیں تھا، کیونکہ ہوتا تو نظر آتا۔ یہ محض کفار کی ہٹ درمی تھی کہ ہم تمہاری بات نہیں سن رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا میں بھی تم جیسا انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور مشرکین کے لیے تباہی ہے۔ پھر کفار کو تنبیہ کی گئی فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کا ذکر کیا کہ جو اپنے آپ کو بہت قوت اور طاقت والے خیال کرتے تھے اور تکبر اور غرور کی وجہ سے اپنے پیغمبروں پر ایمان نہیں لائے تو برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم بھی ایسا کرو گے تو تم بھی ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے، تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا۔ پھر آگے حشر کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کچھ کفار چھپ کر گناہ کرتے اور کہتے کہ اس گناہ کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ اس کا علم نہیں ہے، حالانکہ کائنات کا کوئی ذرہ بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی اور چھپا ہوا نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے اعضاء، کان، آنکھیں اور کھال ان کو بولنے کی طاقت دیں گے تو انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ذکر کیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔
اہل ایمان کی شانی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے تو پھر ثابت قدم رہتے ہیں، مصائب کے وقت بھی دین پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے ہیں۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ ان کو غم سے محفوظ فرما لیتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان اور اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ گزشتہ آیت میں ملحدین کے انجام کا ذکر تھا۔ ملحد اسے کہتے ہیں جو قرآن کریم کے الفاظ کو مانے لیکن معنی میں تبدیلی کرے۔ یہاں قرآن کریم کے محفوظ ہونے کا ذکر ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ جس طرح قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں اس طرح قرآن کے معنی بھی محفوظ ہیں۔ من بین یدیہ سے مراد ظاہر یعنی الفاظ ہیں، اور من خلفی سے مراد باطن یعنی قرآن کریم کے معنی ہیں۔ جو سامنے ہے وہ نظر آتا ہے، جو پیچھے ہے وہ نظر نہیں آتا، یعنی قرآن کا ظاہر بھی محفوظ رہے گا اور قرآن کا باطن بھی محفوظ رہے گا۔ نہ کوئی قرآن کا لفظ بدل سکتا ہے نہ ہی معنی بدل سکتا ہے۔ کوشش تو کریں گے لیکن رسوا ہوں گے، بالآخر حق ہی غالب آئے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی فصاحت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ۔ اس آیت میں قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کی ایک حکمت بیان کی ہے کہ اگر یہ قرآن فصاحت اور بلاغت پر مشتمل نہ ہوتا تو مشرک لوگ اعتراض کرتے کہ جس پر قرآن کریم نازل کیا گیا ہے وہ خود تو فصیح اور بلیغ ہیں۔ فصیح کہتے ہیں کہ جب بات کی جائے تو اس کی بات صاف صاف سمجھ آئے، اور بلیغ کہ جب بات کی جائے تو اس کی بات کا اثر دل پر ہو۔ لیکن ان پر نازل ہونے کی کتاب غیر فصیح ہے، یعنی اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی قرآن کی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئے، یعنی یہ مشرکین کا اعتراض تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پیدا ہونے والے اعتراض کا تسلی بخش جواب دے دیا کہ یہ کتاب فصاحت اور بلاغت کے اتنے اونچے معیار پر ہے کہ اہل عرب جنہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پر اور اپنی قابلیت پر ناز ہے، وہ بھی اس قرآن کریم کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی آیت لانے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار نہ کر سکے اور عاجز آ گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام کسی مخلوق کا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔